اس کی توفیق سے آج ہم نے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 180 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں جہاد فی سبیل اللہ میں اپنی جان کو قربان کرنے، جانی قربانی کا اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، ترغیب دی گئی ہے، اور یہ بات سمجھا دی گئی کہ جو بھی اپنی جان کو بچائے گا وہ اپنے آپ کو موت سے تو کبھی بچا ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اپنی جان کو جہاد سے بچا کر وہ اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ فرار اختیار کرنے سے موت سے تو وہ بچ نہیں سکتا، لیکن اللہ کی ناراضی مول لے لے گا، اور اس کے حق میں شدید ترین وعیدیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ آج سے جو ہمارا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ ہے، چونکہ جہاد جان اور مال کی قربانی مانگتا ہے، جان کی قربانی کے ساتھ ساتھ مال کی قربانی مانگتا ہے، تو یہاں سے اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے کی ترغیب اور خرچ نہ کرنے کی ترہیب، یعنی خوشخبری، اور اسی طرح سے جو بندہ بخل کرے گا، کنجوسی کرے گا، اس کے اوپر وعید کیا ہے وہ آج ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، ولا اور نہ، يَحْسَبَنَّ گمان کریں، سمجھیں، الَّذِينَ وہ لوگ، يَبْخَلُونَ جو بخل کرتے ہیں، بِمَا اس چیز میں، آتاہم اللہ عطا کیا ہے، دیا ہے جو اللہ نے ان کو، من فضلہ اپنے فضل سے، ہوا وہ خیر اللہم ان کے لیے بہتر، کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ وہ اس میں سے بخل کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ بچا لینا یہ بہت بڑا کمال ہے اور یہ ہمارے حق میں بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہرگز یہ بات نہ سمجھیں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ گویا اللہ رب العالمین ان کے اس ذہن، جو ان کی ذہنی کیفیت ہے کہ ہم مال بچا رہے ہیں، ہم اس کو گن گن کر رکھ رہے ہیں، یہ ہمارے حق میں کل کو کام آئے گا، ہمارے لیے بہتر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ، وہ ہرگز اس بات کو نہ خیال کریں، ہرگز نہ سمجھیں، بالکل بھی یہ ان کا جو ذہن ہے یہ درست نہیں، بلکہ ہوا وہ شر لہم ان کے لیے برا ہے، شر ہے ان کے لیے، بلکہ یہ تو ان کے لیے کیا ہے، برا ہے، جو وہ گن گن کر رکھ رہے ہیں، بخل کر کے، کنجوسی کر کے، چھپا چھپا کے رکھا ہوا ہے، یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ ان قریب توق پہنایا جائے گا، سَيُطَوَّقُونَ ان قریب ان کو توق پہنایا جائے گا، مَا بَخِلُوا بِهِ اس چیز کا جس کے بارے میں وہ بخل کیا کرتے، جس کے بارے میں وہ بخل کرتے تھے، انہوں نے بخل کیا، اس چیز کا توق انہیں پہنایا جائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن۔ یعنی وہ مال، وہ جو اکٹھی کر کے انہوں نے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے، وہ سب توق بنا کر ان کو پہنا دیا جائے گا قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماوات، میراث یعنی اللہ ہی کا ہے میراث، وارث السماواتی آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، یعنی زمین و آسمان کی میراث اللہ ہی کی ہے۔ واللہ اور اللہ بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، خبیر اس سے پوری طرح باخبر ہے، اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ اور وہ لوگ جو اس میں بخل کرتے ہیں، وہ ہرگز گمان نہ کریں،
بما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو دیا ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم، کہ وہ ان کے حق میں بہتر ہے، اچھا ہے، بلکہ ہوا وہ جو کچھ انہوں نے جمع کیا ہوا ہے بخل کر کے، کنجوسی کر کے، شر لہم، ان کے لیے برا ہے، سیطوقون، ان قریب توق پہنایا جائے گا ان کو، ما بخلوا بہ، اس چیز کا جس میں انہوں نے بخل کیا، یوم القیامت، قیامت کے دن، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ، اور اللہ، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، خبیر، پوری طرح باخبر ہے۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے جہاد کے سلسلے میں جانی قربانی کے ساتھ ساتھ مالی قربانی کی ترغیب دی ہے، کیونکہ جہاد میں دونوں چیزیں کام آتی ہیں، جان بھی کام آتی ہے اور مال بھی کام آتی ہے۔ اور بعض وہ لوگ، یہ بھی اللہ کا خاص فضل ہے کہ اس نے یہ دونوں راستے رکھے، بعض وہ لوگ جو فزیکلی، جسمانی طور پر جہاد کے اندر شریک نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی جنت میں جانے کا اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ، ایک بہترین ذریعہ، راستہ مقرر فرما دیا، اور وہ ہے مال کے ذریعے اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو حاصل کرنا۔ اور اسی طرح سے جس کے پاس مال ہے، وہ اگر اس میں کنجوسی کرتا ہے، بخل کرتا ہے، تو اس کے لیے وعید بھی بڑی سخت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے یبخلون، اس کا واحد یا اس کا جو مادہ ہے وہ بخل ہے، اور بخل کہتے ہیں محترم بھائیو، جو چیز بندے کے اوپر واجب ہو، اس واجب کو بندہ روک لے، اس کے اوپر کیا ہو رہی ہے، واجب ہے وہ، اور وہ اس کو کیا کرتا ہے، روک لیتا ہے، اس کو ادا نہیں کرتا، واجب کا پورا نہیں کرتا، تو یہ شخص بخیل ہے، کنجوس ہے۔ جیسے کہ بیوی بچوں کا نان نفقہ، یہ بندے کے اوپر کیا ہے، واجب ہے، اس نے پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ نکاح اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ ذمہ داری لیتا ہے بیوی بچوں کے نان نفقے کی، ان کی پرورش کی، تو اگر وہ بندہ صحیح طور پر نہیں کرتا اور اس کے پاس گنجائش بھی موجود ہے، ایک تو ہے نا تنگ دستی ہو، بندہ ہو ہی بھوکا ننگا، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ ایک الگ سچویشن ہے، اور ایک بندے کے پاس ہے لیکن وہ بس روک روک کے خرچ کرتا ہے۔ محترم بھائیو، ایسا شخص جو واجب کو روک لے وہ شخص بخیل ہوتا ہے، یعنی نان نفقہ ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ ہے جو اس کے اوپر سالانہ فرض ہے، وہ اس کو ادا نہیں کرتا، تو یہ بھی شخص کیا ہے، بخیل ہے، کنجوس ہے۔ اور اسی طرح سے مہمان نوازی نہیں کرتا، جہاد کی تیاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیتا، عشر زکوٰۃ کا اہتمام نہیں کرتا، تو یہ شخص بیمار ہے، بخل کا مرض اس کو لگ چکا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے بڑھ کر اور کون سا مرض ہو سکتا ہے، یعنی سب سے بڑا مرض کیا ہے، وہ بخل ہی ہے، یعنی اس سے بڑا مرض اور کوئی نہیں ہے کہ بندہ مہمان کی مہمان نوازی نہ کرے، اس کو بٹھائے اٹھائے نہ، اس کے اوپر خرچ نہ کرے، اس کو کوئی گفٹ، کوئی تحفہ تحائف نہ دے، یا اسی طرح سے محترم بھائیو وہ جو اس کے اوپر واجب بنتا ہے وہ اس کو ادا نہ کرے، تو یہ شخص کون ہے، بخیل ہے، کنجوس ہے۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے۔ اب درود پڑھنا کیا ہے، واجب ہے، درود پڑھنا کیا ہے، واجب ہے، اور وہ شخص اپنے منہ کو سی کر بیٹھا ہوا ہے، خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں پڑھتا، تو فرمایا یہ شخص بھی کون ہے، بخیل ہے، کنجوس ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو جو شخص واجب کا تارک ہے وہ شخص کیا ہے، بخیل ہے، کنجوس ہے۔ اور بخیل اور کنجوس شخص، اللہ اکبر، اس کے لیے بڑا ہی مشکل کام ہے، اس کے لیے دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب ہے۔ بخیل اور کنجوس شخص جو ہے
وہ دنیا میں غریبوں جیسی زندگی بسر کرتا ہے، اپنے اوپر بھی نہیں لگاتا، نہ اپنے بیوی بچوں پر لگاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے لیے مشکل یہ ہوگی کہ وہ حساب امیروں جیسا دے گا۔ دنیا کیسی گزار رہا ہے وہ؟ غریبوں جیسی، اور حساب کون سا دے گا؟ امیروں جیسا، کیونکہ مال تو اس کے پاس موجود ہے نا، حساب تو اس کو دینا پڑے گا۔ اب اس کے لیے مشکل یہ بنی ہوئی ہے کہ دنیا وہ غریبوں جیسی گزار رہا ہے، اور جو ہے آخرت میں حساب اس کو امیروں جیسا دینا پڑے گا۔ تو محترم بھائیوں، یہاں پر جو ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ جو بندہ بھی بخل کرتا ہے، واجب کو ادا نہیں کرتا، جہاد کا سیزن آ گیا، جہاد کے لیے ضرورت پڑ گئی، اللہ نے دیا بھی بہت کچھ ہے، اور عموماً ہمارے ہاں محترم بھائیو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو صورتحال ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی اپنے کہہ لو کہ فیشن پر، اپنے نخروں پر، اور اسی طرح سے ایک وقت میں صرف کھانا کھانے پر، ہوٹلنگ پر وہ ہزاروں روپے اڑا دیتے ہیں، اور جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے تو جیب سے کھلے پیسے تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے، یہ جو کنڈیشن ہے، یہ بھی محترم بھائیوں بالکل ایسے ہی ہے جیسے بخل کے اندر آتی ہے، کیونکہ جب ہم اپنا کھانا ہو اور اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ہزاروں روپے، اور ایک سیلفی کے لیے آج کل یہ بھی بڑی بیماری ہے، ایسے لگتا ہے جی میں پہلی باری کھانا کھان لگے نہیں، ہے جی لے کے ٹیبل تے سجا کے سب تو پہلے کی سیلفی، اور وہ ہزاروں روپیہ اسی لیے خرچ کیا جا رہا ہے کہ ایک سیلفی سونی جی بنے، اور نیٹ تے جائے تو لوگ آخر واہ جی واہ ماشاءاللہ آج کھانا نصیب ہویا کنارے ہوٹل تے، ہیں جی اس کو، حالانکہ ہے کچھ بھی نہیں۔ اور اگر وہیں پر باہر کوئی کھڑا ہوا ایک مجبور فقیر آدمی جس کے حال سے پتہ چل رہا ہے کہ مجبور ہے، فقیر ہے، اس کو دیں گے تو کیا 10 روپے نکال کر دیں گے؟ یہ بخل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پیٹ کی آگ کے لیے ہزاروں روپیہ خرچ کر دیا۔ اور محترم بھائیو، ایک فقیر آدمی، ایک مجبور آدمی، اور بعض اوقات کئیوں کو لارے لگائے ہوتے ہیں، کل آویو جی، پرسوں آویو جی، کریں گے تھوڑے نال، اس کو ہم مہینے سے ڈیٹ دے رہے ہیں، اور محترم بھائیو اپنے کھانوں پر ہزاروں روپے لگا کے ایک سیلفی لے کر لوگوں سے واہ واہ اور بلے بلے جو ہے لینے کے لیے کہ جناب کمنٹس بڑے اچھے آئیں گے، یہ بھی ایک بیماری ہے محترم بھائیو، اور یہ بھی بخل کی ایک شدید ترین شکل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو واجب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کفایت شعری اپنے برتنے میں کی ہے، کفایت شعری جس سے بندے کی ضرورت پوری ہو جائے، لیکن اللہ کی راہ میں کبھی بخل نہیں کیا، اللہ کی راہ میں کبھی بخل نہیں کیا۔ گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرتے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، تکبیر ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی چھوڑ کر گھر چلے گئے، واپس آئے، نماز پڑھائی، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھڑے رہے، آپ چلے گئے، کیا بات تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یاد آ گیا تھا گھر میں کچھ تھوڑا سا سونا پڑا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں وہ لوگوں کا حق اپنے پاس رکھوں، اللہ کا حق ادا کرنے سے پہلے میں لوگوں کا حق ادا کرنے چلا گیا، اور وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کار آیا۔ اور محترم بھائیو، جتنا مرضی امیر بندہ ہو، آج بادشاہ بھی ہے، وہ بھی سونا خرچ نہیں کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونا خرچ کرتے تھے، اندازہ کریں، اور اللہ کی راہ میں سبحان اللہ، تو گھر کا سارا مال اللہ کی راہ میں دیا جا رہا ہے، آدھا مال اللہ کی راہ میں دیا جا رہا ہے۔ ہم تو 1 مہینے کی تنخواہ یا 1 مہینے کی پینشن کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، پورا گھر کا مال، آدھا گھر کا مال محترم بھائیو یہ اللہ کی راہ میں دیا جا رہا ہے، کس کے لیے؟ اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد فی سبیل اللہ کے اندر کس طرح سے خرچ کرتے ہیں؟ 1000 اونٹ ہیں، 900 اونٹ دوسری روایت کے اندر، اور اس طرح سے گھوڑے، سونے چاندی، کے انبار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے، اللہ نے جنت اس کے اوپر واجب کر دی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے مال کے ذریعے جنت کو کیا کر لیا تھا؟ خرید لیا تھا، پرچیز کر لیا تھا۔ اور آج ہماری سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے کہ ایک پلاٹ بیریا ٹاؤن ہی لبے نا، ڈی ایچ ایچ ایک پلاٹ، ہم اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، اللہ کی جنت کو خریدنے کی کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ محترم بھائیو، آؤ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہمیں یہ بات سمجھائی ہے
کہ جو مال سینت سینت کر جوڑ جوڑ کر رکھ رہے ہو، سَيُطَوَّقُونَ ان قریب اس کو توق بنا کر، کسی بھی دھات کا توق کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ گل بند ہوتا ہے نا، ہار میں ڈالتے ہیں، ہاں جی یہ مالا سیٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور اس طرح کے یہ نہیں محترم بھائیو، وہ جو توق سے مراد ایک وزنی چیز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس کو کوئی گردن کا مسئلہ ہو تو اس کو یہاں پر کالر لگا دیتے ہیں، اب وہ گردن نہ ادھر کاٹ سکتا ہے نہ ادھر کاٹ سکتا ہے، اب اس کا بوجھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بندے کو کوفت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور جو توق ہے اس کا بوجھ بھی ہوگا، میٹل کا، لوہے کا، کسی بھی دھات کا، ہاں جی توق بنا کر جتنا بھی اس نے مال جمع کیا ہے اس کو توق کی شکل میں اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، وہ اس بوجھ سے مرے گا۔ محترم بھائیو، یہ کون شخص ہے؟ جس نے بخل کیا، کنجوسی کی، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، مال روک کر رکھا، واجب کو ادا نہیں کیا، ان قریب اس کو قیامت کے دن توق پہنایا جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بات پر تم راضی بیٹھے ہو، جس بات پر تم خوش ہو، میرا اتنا بیلنس ہے، میرا اتنا مال ہے، اس سب کا وارث تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ تم نے تو مر جانا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، اس سب کا وارث کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ آج بھی اللہ کا ہے اور کل بھی اللہ کا ہے، مال ہے ہی اللہ کا، ہم نہ بھی دیں تب بھی اللہ کا ہے۔ کیا زبردست بات ہوگی کہ ایک قدم آگے بڑھ کر اللہ کو دے دیا جائے، ایک قدم آگے بڑھ کر اللہ کو دے دیا جائے، خود آفر کی جائے، یا اللہ یہ تیرے راستے میں۔ محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، الا من ہاکذا، دونوں ہاتھوں کو ہلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سارے انسان گھاٹے میں ہیں سوائے اس کے کہ جو اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسے ایسے خرچ کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے بھائیو، جو سخی ہوتا ہے نا، سخی کا خزانہ وہ غیب کے اندر ہوتا ہے۔ کس کے اندر ہوتا ہے؟ غیب کے اندر ہوتا ہے۔ سخی کا خزانہ غیب میں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ سخی کے پاس بھرا ہوا یا اس کے اوپر نظر آنے والا مال نہیں ہوتا اس کے پاس، ہاں جی مالاں والے سخی نہیں ہوندے اور سخیاں والے مال نہیں ہوندا، مالاں والے سخی نہیں ہوندے اور سخیاں والے مال نہیں ہوندا، اس جہانے اس جہانے سخی کدی کنگال نہیں ہوندا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجیے اس آیت مبارکہ کو جو بہت سمجھ آئے تو